بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ محترمہ ٹیچر حجن مسرور اختر کیف اپنی تقریر بیان فرما رہی ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حق المسلم علی المسلم خمس، رد السلام وعیادۃ المریض واتباع الجنائز وإجابۃ الدعوہ وتشمیت العاطس۔ بخاری اور مسلم۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، اسلام میں بھائی چارے کی اہمیت کی تاکید آتی ہے۔ آج ہم اس چھوٹی سی تقریر میں یہ ذکر کرتے ہیں کہ بھائیوں کے درمیان تعلقات میں بگاڑ کیوں پیدا ہوتے ہیں۔ ان باتوں کا اس لیے ذکر کر رہے ہیں کہ ہم سب اس سے پرہیز کریں تاکہ ہمارے آپس کے تعلقات اچھے اور خوشگوار رہیں اور ان میں نفرتیں پیدا نہ ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، حق المسلم علی المسلم خمس، مسلمان کے مسلمان پر 5 حقوق ہیں: رد السلام، سلام کا جواب دینا، وعیادۃ المریض، مریض کو دیکھ کر آنا، واتباع الجنائز، اور جو فوت ہو گیا اس کے جنازے میں جانا، وإجابۃ الدعوہ، اور دعوت کو قبول کرنا، وتشمیت العاطس، اور اگر کسی کو چھینک آ جائے جب وہ الحمدللہ کہے اور کسی نے اس کی الحمدللہ سن لی، اگر آدمی ہے تو اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہے اور اگر عورت ہے تو اس کو یرحمک اللہ کہے۔ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو ان سب میں زیادہ نفع پہنچانے والا ہو، اور اعمال میں اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب عمل وہ ہوتا ہے جو آپ کسی مسلمان تک پہنچائیں، یا اس کی پریشانی کو دور کریں، یا اس کو کھانا کھلائیں، یا اس مسلمان بھائی کے ساتھ اس کا کوئی کام کر دیں۔ مجھے مسجد میں 1 مہینے سے زیادہ اعتکاف میں بیٹھنے سے زیادہ محبوب ہے۔ میری محترم ماں اور عزیز بہنوں، میں اپنی اس چھوٹی سی تقریر میں یہ ذکر کروں گی کہ جس سے مسلمانوں کے درمیان تعلقات خراب ہوتے ہیں اور بگاڑ پیدا ہوتے ہیں، سب سے پہلی بات جو ہے وہ ہے غیبت۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک دوسرے کی غیبت کرنے سے منع کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ الحجرات میں، اور تم میں سے کوئی شخص دوسرے کی غیبت نہ کرے۔ کیا تم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اللہ رب العالمین یہ فرما رہے ہیں کہ غیبت کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا، لہٰذا جس طرح تمہیں اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا ناپسند ہے، اسی طرح اس کی غیبت بھی ناپسند ہونی چاہیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جس آدمی کی غیبت کر کے اپنے بھائی کا اس نے گوشت کھایا، قیامت کے دن گوشت اس کے قریب کر کے کہا جائے گا، لو اس کو مردہ حالت میں کھا لو، جیسا کہ تم نے اس کی زندگی میں اس کی غیبت کر کے اس کو کھایا تھا۔ چنانچہ وہ اس کو کھائے گا اور انتہائی بد شکل ہو جائے گا اور چیخے گا اور چلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے کہ تمہیں معلوم ہے کہ غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تم اپنے بھائی کا ذکر اس چیز کے ساتھ کرو جسے وہ ناپسند کرتا ہو، اور تم اس کے بارے میں جو کچھ کہو اگر وہ واقعی اس شخص کے اندر موجود ہے تو تم نے اس کی غیبت کی، اور اگر اس میں موجود نہیں ہے تو تم نے اس پر بہتان باندھا۔ مسلم۔ واضح رہے، اگر کوئی کسی بہن کی، کسی بھائی کی کوئی غیبت کر رہا ہے تو سننے والا جو ہے وہ اس کا دفاع کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، جو شخص بھی اپنے بھائی کی عزت کا غائبانہ دفاع کرے گا تو اللہ اس کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اگر کوئی شخص کسی کی غیر موجودگی میں برا کہہ رہا ہے
سننے والا جو ہے وہ اگر کہے نہیں بھائی وہ تو بہت اچھی ہیں، ہم نے تو آج دن تک ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی، تو اللہ تعالیٰ اچھائی بیان کرنے والے کو جہنم سے آزاد کر دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور تیسری چیز جو ہے بدگمانی اور تجسس کرنے سے بھی مسلمانوں کے درمیان بگاڑ پیدا ہوگا۔ آپ ان دونوں کو بھی منع کرتے ہوئے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اسم ولا تجسس۔ سورۃ الحجرات۔ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم زیادہ گمان کرنے سے بچو، کیونکہ بعض گمان گناہ ہے، اور جاسوسی مت کیا کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے تم بدگمانی کرنے سے بچو، کیونکہ یہ سب سے جھوٹی بات ہے، اور تم چوری چھپے کسی کی بات نہ سنا کرو، اور نہ ہی ایک دوسرے کے عیب تلاش کیا کرو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں بعض لوگ اس طاق میں رہتے ہیں انہیں کسی طرح کسی کا کوئی عیب معلوم ہو جائے، چوری چھپے ان کی سیکرٹ باتیں پڑھتے ہیں تاکہ ان کے بارے میں ان کا کوئی عیب معلوم ہو جائے، اور لوگوں کے درمیان اچھال کر اس کو بدنام کریں یا پولیس کو اطلاع کر کے اس کو رسوا کریں۔ اس طرح کی ساری حرکات حرام ہے، اور اس سے بچنا اور اپنے بھائیوں اور بہنوں کے عیبوں پر پردہ ڈالنا مسلمانوں پر لازمی ہے۔ بگاڑ پیدا کرنے والے امور میں سے چوتھا امور جو ہے مسلمانوں میں سے کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر تصور کرتے ہوئے اس کا مذاق اڑانا۔ اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے کو منع کرتے ہیں۔ سورۃ الحجرات میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب۔ سورۃ الحجرات میں ہے اے ایمان والو، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے، ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں، نہ عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ ایک دوسرے پہ تہمت مت لگاؤ، عیب مت لگاؤ۔ بگاڑ پیدا کرنے والے امور میں سے پانچویں چیز جو ہے مسلمان کسی سے بغض رکھنا، مسلمان بغض ایک دوسرے سے نہ رکھیں اور اس سے حسد بھی نہ کریں، یہ بھی حرام ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد گرامی ہے کہ نہ جاسوسی کیا کرو، نہ چوری چھپے کسی کی گفتگو سنا کرو، تم سب اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن کر رہو۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں کیا وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہارے درمیان اس محبت کو قائم رکھے، تم آپس میں سلام کو عام کرو۔ اللہ اکبر۔ آپس میں سلام کو عام کرو۔ اور ہم میں آج یہ چیز موجود نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم پہچانتے ہیں تو ان کو تو سلام کر لیتے ہیں، لیکن جس کو نہیں جانتے، اگر مسلمان بہن کوئی ہمارے رشتہ دار کے سامنے یا ہماری دوست کے پاس بیٹھی ہوئی ہے تو اپنی دوست کو تو ہم سلام کر لیتے ہیں، لیکن اس کے پاس جو بیٹھی ہوئی ہے مسلمان عورت ہے ہم اس کو سلام نہیں کرتے۔ آج ہمارے بھائیوں میں بھی مسلمان بھائی بھی ایک دوسرے کو اگر پہچانتے ہیں تو سلام کر لیتے ہیں۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے کہ اگر کسی کو بھی جانتے ہو یا نہیں جانتے سلام کیجئے، اس سے مسلمان میں ایک دوسرے میں اتفاق ہوگا۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن تک ناراض رہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک روایت میں ہے اگر 2 بھائیوں میں یا 2 دوستوں میں یا 2 بہنوں میں اگر کوئی جھگڑا ہو گیا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے۔ لیکن آج ہم تو انتہا کو پہنچ گئے ہیں۔ بھائی ہے تو بھائی سے 2 سال سے ناراض ہو بیٹھا ہے، بہن ہے تو بھائی کے ساتھ بات نہیں کرتی، دوست ہے تو دوست سے نہیں بولتا، پڑوسی ہے تو پڑوسی سے بات نہیں کرتا، چھوٹی چھوٹی باتوں میں نااتفاقی ہو گئی، اس کو طول دے کر لمبا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جو دو لوگ آپس میں نہیں بولتے، ناراض رہتے ہیں، وہ آپس میں صلح کر لیں۔ دوسری حدیث تو اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے، ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے اس شخص سے جو اپنے بھائی سے بغض رکھتا ہو۔ ان کے بارے میں 3 مرتبہ کہا جاتا ہے، ان کو مہلت دے دو، ان کو مہلت دے دو، ان کو مہلت دے دو، یہاں تک کہ یہ آپس میں صلح کر لیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا، مومن جو ہیں آپس میں بھائی بھائی ہیں، اگر آپ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، آپ کے اوپر واجب ہو جاتا ہے آپ جا کر سلام کیجئے، صلہ رحمی کیجئے۔ صلہ رحمی سے اللہ تعالیٰ عمر زیادہ کرتا ہے، مال میں برکت عطا فرماتا ہے، اور ہم اور غم اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ ابھی آپ نے حدیث سنی، تم میں سے بہترین وہ ہے جو پہلے سلام کرے، ضد نہ کرے۔ وہ تو سلام کرتی نہیں، میں کیوں سلام کروں؟ وہ کیا بہت بڑی ہے، بہت اونچی ہے، میں بھی کچھ کم نہیں ہوں۔ اللہ کے سامنے سب برابر ہیں، اس واسطے آپس کے تعلقات کو خوشگوار بنائیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہمارے بچوں کو، گھر والوں کو، بہن بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، تمام مسلمانوں کو اتفاق سلوک سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔